اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما فی الحالۃ الثانیہ فالدلیل ناقص۔ ہم لوگ ادلہ محرزہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا نوع اول میں، یعنی جو دو قسمیں ہیں دلیلوں کے سلسلے سے، ایک ادلہ محرزہ ایک اصول عملیہ ہے۔ تو ابھی فی الحال نوع اول یعنی ادلہ محرزہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ دلیل کہ جس کی طرف استناد کرتا ہے فقہی استنباط حکم شرعی میں، یا یہ حکم شرعی تک پہنچاتی ہے یا حکم شرعی تک نہیں پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ففی الحالۃ الاولیٰ، پہلی والی صورت میں کہ جب دلیل پورے طور پہ کاشف ہو حکم شرعی کے لیے، یعنی یہ بیان کر دے قطعی طور پہ کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دلیل قطعی ہو۔ فی الحالۃ الاولیٰ یکون الدلیل قطعیًا، تو پہلی والی صورت میں دلیل کیا کہلاتی ہے؟ جو حکم شرعی کو تک پہنچاتی ہے وہ دلیل قطعی کہلاتی ہے۔ اور دلیل قطعی کی جو شرعیت ہے، مشروعیت ہے کہ یہ شرعی طور پہ حجت ہے، ٹھیک ہے، اس کی وَيُسْتَمَدُّ شَرْعِيَّتُهُ وَحُجِّيَتُهُ مِنْ حُجِّيَتِ الْقَطْعِ، اس کی شرعیت اور اس کی حجیت کہاں سے حاصل کی جاتی؟ حجیت قطع سے، کیونکہ ہم کو قطع ہے، ہم کو علم ہے کہ یہی حکم خدا ہے، یہی دلیل شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حکم شرعی کا یقین ہو رہا ہے کسی دلیل کے ذریعے سے، تو یقین حجت ہوتا ہے، قطع حجت ہوتا ہے، لہٰذا وہ دلیل حجت کہلائے گی، قطعی کہلائے گی، صحیح ہے۔ دلیل قطعی کیا ہو جائے گی؟ حجت ہو جائے گی۔ میں ذرا بورڈ پہ ایک بار پھر لکھ دوں، دیکھیے یہ حکم شرعی ہے، حکم شرعی تک جو ہم کو لے جا رہی ہے وہ ہے دلیل، ٹھیک، اور دلیل جو حکم شرعی تک لے جا رہی ہے ہمیں، کاشف اور حکم شرعی ہے، حکم شرعی کو بیان کر رہی ہے، تو وہ دلیل کیا کہلاتی ہے؟ دلیل قطعی، اور دلیل قطعی حجت ہے، حجیت رکھتی ہے۔ دلیل قطعی کیا رکھتی ہے؟ حجیت رکھتی ہے، لیکن اس کی حجیت آتی کہاں سے ہے؟ حجیت قطع سے، چونکہ قطع حجت ہے اور یہ دلیل قطعی ہے، لہذا دلیل کیا ہو جائے گی؟ حجت ہو جائے گی۔ تو اب یہ دلیل جس حکم کو پیش کرے گی اس حکم کو ماننا ضروری ہو جائے گا۔ اور قطع جو ہے وہ بحکم عقل حجت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری قسم ہے، اچھا اس کی مثال انہوں نے وہ والی دی تھی کہ جب بھی کوئی شے واجب ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے عقلاً۔ خوب، اما فی الحالت ثانیہ، لیکن دوسری صورت میں کہ جب حکم شرعی تک نہ پہنچائے، اما یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، یا علم ہو جاتا ہے حکم شرعی کا، علم بالحکم شرعی تک پہنچاتی ہے دلیل، واما فی الحالت ثانیہ، لیکن دوسری صورت میں کہ اولا جہاں پر ہے، یعنی حکم شرعی کا علم نہیں دیتی ہم کو دلیل، حکم شرعی تک نہیں لے جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فالدلیل ناقص، یہ دلیل کیا ہے؟ ناقص ہے، لأنہ لیس قطعیًا، اس لیے کہ یہ دلیل قطعی نہیں ہے، یا علم، انہوں نے لفظ علم کا استعمال کیا ہے، حکم شرعی کے علم تک پہنچا دے، جو دلیل حکم شرعی کے علم تک پہنچا دے، یعنی ہم کو علم ہو جائے کہ یہ حکم شرعی ہے، تو وہ دلیل کیا کہلاتی ہے؟ قطعی کہلاتی ہے۔ یا پھر دلیل وہ ہوتی ہے جو حکم شرعی تک، حکم شرعی کے علم تک نہیں لے جاتی ہے، نہیں پہنچاتی ہے، تو وہ دلیل قطعی نہیں ہوتی اور ناقص ہوتی ہے۔ والدلیل الناقص، اب دلیل ناقص کیا ہے؟ جیسے وہی میں نے مثال دی تھی خبر واحد ثقہ، اگر فرض کیجئے کہ خبر متواتر ہے تو وہ جس حکم کو بتا رہی ہے روایت متواترہ، اس کا علم ہو جاتا آپ کو کہ یہی حکم شارع ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہی فرمایا تھا۔ لیکن اگر ایک
راوی نے آ کر کے کہا ہے تو ایک راوی کی روایت سے آپ کو علم نہیں ہو جاتا حکم شرعی کا، آپ کو یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ یہی نبی نے کہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک راوی کے بیان میں احتمال خطا پایا جاتا ہے. ہاں خوب. والدلیل الناقص اذا حکم الشارع بحجیتہ، اور دلیل ناقص جب شارع حکم دے اس کی حجیت کے بارے میں. والدلیل الناقص، اور ناقص دلیل اذا حکم الشارع بحجیتہ، جب شارع اس کی حجیت کا حکم دے. وامر بالاستناد الیہ فی عمل استنباط علی الرغم من نقصانہ، اور شارع حکم دے کہ تم استناد کر سکتے ہو، یعنی اس روایت کے ذریعے سے حکم فتویٰ لے سکتے ہو. امر بالاستناد الیہ، اس کی طرف استناد کا حکم دے فقی، یعنی کہے کہ تم کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب شارع حکم دے اس دلیل کی حجیت کا اور امر کر دے اس دلیل کے سے استناد کا، اور یہ کہے کہ تم عمل استنباط میں اس کے باوجود کہ ناقص ہے وہ دلیل، مگر تم اس دلیل سے استفادہ کر سکتے ہو، تو اصبح کالدلیل قطعی، تو وہ دلیل قطعی کے طریقے سے جاتا ہے. یہ دیکھیے خبر جو ہے وہ دو طریقے کی ہے، یا خبر متواتر ہے یا خبر واحد ہے. تو اگر خبر واحد سے مراد ہماری کیا ہے؟ خبر واحد ثقہ. خبر متواتر تو خود بخود یہ قطعی ہے، حجت ہے. یہ قطعی نہیں بلکہ یہ ناقص ہے خبر واحد. تو اس سے ہم حکم شرعی استنباط نہیں کر سکتے، کیونکہ دلیل قطعی ہم کو چاہیے. لیکن اگر شارع خود آ کے کہہ دے کہ خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے تم استنباط کر سکتے ہو، تو اب یہ کیسے ہو جائے گی؟ اس کی طریقے سے ہو جائے گی. ہاں متواتر کی طرح ہو جائے گی، دلیل ناقص جو ہے وہ قطعی کی طرح ہو جائے گی. اس کے باوجود مع نقصان نہیں، علی الرغم، رغم یعنی باوجود، رغم یعنی باوجود، علی الرغم میں نقصان نہیں، ناقص ہونے کے باوجود وہ ہو جائے گی کس کے طریقے سے؟ اصبح کا دلیل قطعی، دلیل قطعی کے طریقے سے ہو جائے گی. وَتَحَتَّمَ عَلَى الْفَقِيهِ الاعتماد علیہ، اور فقی پر حتمی اور لازمی ہو جائے گا اعتماد کرے کس پر؟ اس دلیل ناقص پر. سب لوگ نہیں ہیں کیا ہمارے ساتھ کلاس میں؟ جتنے لوگ ہیں تو مختصر تعداد ہے آج، اس میں بھی سب لوگ جو ہے لگتا ہے ابھی پورے طور سے کلاس میں شامل نہیں ہو پائیں. ہم تھوڑا سا جوش میں اور زور سے اس لیے نہیں پڑھانے میں بتایا، تھوڑا سا تھکان ہے، جگائی اس وجہ سے. لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلاس کے طریقے سے چلیے گا تو آپ کو کلاس سمجھ میں آئے گا بہتر طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ میں کل پڑھا چکا ہوں، اس لیے متن سے صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وضاحت بورڈ پہ دے چکا ہوں. تو پتہ چلا دلیل یا دلیل قطعی ہوگی تو حجت ہے ہی، یا دلیل ناقص ہوگی. دلیل ناقص اگر ہے تب بھی وہ اس وقت حجت ہو سکتی ہے جب شارع نے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہو. ومن نماذج، اس کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ ومن نماذج الدلیل الناقص الذي جعله الشارع، وہ دلیل ناقص کے جس کو شارع نے حجت قرار دیا ہے، اس کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ حجت خبر ثقہ. ہاں خبر واحد، حجت خبر واحد ثقہ. فإن خبر الثقہ لا يؤدي إلى العلم. ایک آدمی آپ سے کہے ٹھیک ہے سچا ہے، عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتا عام طور پہ، لیکن ایک آدمی جب کوئی آ کے خبر دے تو اس کے ایک آدمی کہنے سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے شریعت نے گواہی میں بھی ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کیا ہے. ایک عادل گواہی دے تب بھی قبول نہیں ہے. تو ایک آدمی کے ہاں دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کسی بھی طریقے سے اشتباہ ہو سکتا ہے، نقل کرنے میں، الفاظ کے استعمال میں. خوب، تو دلیل ناقص، اب یہ دلیل ناقص جو ہے خبر واحد ثقہ، یہ علم تک نہیں پہنچاتا. کیوں؟ لاحتمال الخطأ فیہ، چونکہ خطا کا احتمال پایا جاتا ہے، اب شذوذ یا کچھ غلطیوں کا امکان پایا جاتا ہے. فہو دلیل ظنی، پس یہ دلیل کون سی دلیل کہلاتی ہے؟ دلیل ظنی کہلاتی ہے. وقد جعلہ الشارع حجتا، اور اس کو شارع نے کیا قرار دیا ہے؟ حجت قرار دیا ہے. وامر باتباعہ وتصدیقہ، اور شارع نے اس کی اتباع اور اس کی تصدیق کا حکم دیا ہے.
فارتفع بذالک فی عمل الاستنباط الی فرتفع، نے اس کو اٹھا دیا، رفعت کہتے ہیں بلندی کو نا، اوپر لے جانے کو نا، تو فرتفع بذالک، بذالک یعنی حجت قرار دے کر کے، اس کی تبعیت کا امر کر کے، اس کی تصدیق کر کے شارع نے کیا کیا ہے؟ فارتفع بذالک فی عمل الاستنباط الی مستوى الدلیل قطعی، مستوی کہتے ہیں جائے گا، منزل، شارع نے اس کو دلیل قطعی کے بمنزلہ دلیل قطعی قرار دے دیا ہے۔ شارع اگر نہ کہتا کہ خبر واحد ثقہ پر عمل کرو تو خبر واحد ثقہ دلیل قطعی کے طریقے سے نہ ہو پاتی، ہاں، لیکن جب شارع نے کہہ دیا ہے تو جیسے خبر متواتر ہمارے لیے حجت ہے، ویسے ہی خبر واحد ثقہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَحْكُمُ الشَّارِعُ بِحُجِّيَّةِ دلیل ناقص، اور اگر شارع حکم نہ دے حجت دلیل ناقص کا، فلا یکون حجتان، پس وہ حجت نہیں ہوگی، ولا یجوز الاعتماد علیہ فی الاستنباط، اور اس استنباط میں اس دلیل ظنی دلیل ناقص کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں اعتماد کیا جا سکتا؟ لأنہ ناقص یحتمل فی الخطا، چونکہ دلیل ناقص اور اس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ وقد نشک کو، اور کبھی کبھی ہم شک کرتے ہیں، ولا نعلم، اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ حل جعل الشارع الدلیل الناقص حجتاً او لا، کہ شارع نے دلیل ناقص کو حجت بنایا ہے کہ نہیں بنایا، یہ ہم کو نہیں پتہ۔ ولا یتوفر لدینا، لدینا نے ہمارے پاس، توفر یعنی وفور سے بنا، توفر یعنی ہونا، پایا جانا۔ ولا یتوفر لدینا الدلیل الذی یثبت الحجیت شرعا او ینفیہا، اور کوئی ایسی ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے جو اس دلیل ظنی یا اس دلیل ناقص کی حجیت کو شرعی طور پہ ثابت کرے یا اس کی نفی کرے۔ دیکھیے، یہ ایک ہے خبر دلیل، دو طریقے کی ہوئی ہے، دلیل ناقص جو ہے یا دلیل ظنی، یہ دو طریقے کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنے کو کہا ہے، اور ایک دلیل وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ کہ شارع نے اسے حجت قرار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ جس سے ثابت ہو کہ شارع نے حجت قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا ہے۔ دلیل ناقص کے بارے میں جی، وقد نشک کو، اور کبھی ہم شک کرتے ہیں، ولا نعلم، اور ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حل جعل الشارع، شارع نے قرار دیا ہے کہ نہیں حجت، تو شارع کس کو حجت قرار دیتا ہے؟ دلیل ناقص کو، دلیل ظنی کو۔ دلیل قطعی کو تو حجت قرار دے جانے کی ضرورت شارع کی طرف سے نہیں ہے۔ خوب، تو اب ہمیں پتہ نہیں، ہاں، ولا یتوفر لدینا الدلیل، اور ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ بھی نہیں جو ہمیں بتائے، کوئی ایسی دلیل یا ایسا راستہ بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلے، جس سے ثابت ہو الذی یثبت الحجیت شرعا، جو اس دلیل ناقص کی حجیت کو شرعاً ثابت کرے، اور ینفیہا، یا اس کی حجیت کی نفی کرے، ینفیہا کی ضمیر پلٹ رہی حجیت کی طرف، اس کو ثابت کرے یا ان کی نفی کرے۔ کوئی ایسی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ دَائِزِينَ، ایسی صورت میں کہ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دلیل کو شارع نے حجت قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا ہے، وَإِنْ دَائِزِينَ يَجِبُ، ایسے موقع پہ واجب ہے کہ نرجع الی قاعدۃ عامۃ، کہ ہم رجوع کریں ایک قاعدہ عام کی طرف، یقررها الاصولیون بہذا الصدد، صدد یعنی اس مرحلے کو حل کرنے کے لیے، صدد بہذا الصدد اس مرحلے میں، ٹھیک ہے۔ تو جس قاعدہ عامہ کو اصولیوں نے مقرر و معین و مشخص کیا ہے اسی کام کے لیے، اسی مرحلے میں، اسی امر کو حل کرنے کے لیے، کیا؟ وہی القاعدۃ القائلہ، اور وہ قاعدہ یہ کہتا ہے، قاعدہ یہ ہے کیا؟ کہ ان کل دلیل ناقص لیس حجتا، ہر دلیل ناقص، جو بھی دلیل ناقص ہو وہ حجت نہیں ہے، لیس حجتا، حجت نہیں ہے، ما لم یثبت العکس بالدلیل الشرعی، جب تک کہ اس کا برعکس کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کل دلیل ناقص غیر حجتین، جتنی بھی دلیل ناقص ہے غیر حجت ہے، حجت نہیں ہے۔ اب اگر اس کو حجت بنانا ہے
تو آپ کو شارع کی طرف سے ایک معید چاہیے. شارع آئے اور کسی فرض کیجیے 10 دلیل ناقص ہے، 10 دلیل ناقص میں سے اگر آپ کو 5 کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو شارع نے حجت بنایا ہے تو یہ 5 آپ قبول کر لیں گے، اور 5 کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ شارع نے اس کو حجت بنایا ہے کہ نہیں بنایا تو کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے. اسی بات کو اس قاعدے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کل دلیل ناقص، بے شک ہر دلیل ناقص لیس حجتن، حجت نہیں ہے. کب تک حجت نہیں ہے؟ ما لم یثبت العکس بالدلیل الشرعی، جب تک کہ اس کا عکس، اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے. خبر واحد ثقہ ایک خبر وہ ایک دلیل ظنی ہے، مگر ہم نے اس کو حجت کیوں مان لیا؟ کیونکہ دلیل شرعی یعنی قرآن سے اس کی حجیت ثابت ہوئی. فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، یہ اس طریقے کی اور بھی قرآنی اور روایتی دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہے، دلیل شرعی جو حجیت کو ثابت کر رہی ہیں خبر واحد ثقہ کے لیے، ورنہ ہم اس کو حجت نہیں مانتے. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مَا يُقَالُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، اور علم اصول میں جو بات کہی جاتی ہے ابھی آگے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے جو ہم نے اوپر واضح کیا ہے نا، وہی ہے علم اصول کے اس مقولے کا مطلب. وہ مقولہ کیا ہے؟ کہ ان الاصل فی الظن هو عدم الحجیت، ظن میں اصل کیا ہے؟ عدم حجیت، حجت نہ ہونا، یعنی ظن حجت نہیں ہوتا ہے. اور بلکہ قرآن نے تو جو ہے وہ کہیں کہیں البتہ وہ والا ظن جو سوء ظن ہوتا ہے اس کو اس سے سختی سے روکتے ہوئے کہا ہے ان بعض الظن لاسم، بعض الظن اسم، کچھ ظن جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. خوب البتہ یہاں ہماری مراد ذرا سا فرق کرتی ہے، حالانکہ روح مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ جس میں یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، دلیل ظنی، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. الاصل فی الظن، ظن میں اصل کیا ہوا؟ عدم الحجیت، کہ وہ حجت نہیں ہے. جب تک یقین نہ ہو، جب تک قطع نہ ہو، تب تک ظن کے اعتبار سے کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. الا ما خرج بدلیل قطعی، تو ظن یہ ہے ظن کے فرض کیے 10 مصداق ہیں، ٹھیک ہے، 9 8 7 6 فرض کیجئے 5 4 3 2 1، یہ 10 مصداق ظن کے ہیں. یہ سب کیا غیر حجت ہیں، ٹھیک ہے. کسی بھی ظن پہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ ظن نمبر 6 کو اور ظن نمبر 2 کو شارع کی طرف سے دلیل شرعی کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ اس میں سے نکال دیا جائے، دائرہ ظن سے نکال دیا جائے. جب دائرہ ظن سے نکال دیا گیا تو یہ ملحق ہو گیا کس سے؟ قطع سے ملحق ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ حجت ہو جائے گا. انہی 10 میں سے مثلا ایک خبر واحد ثقہ ہے. خبر واحد ثقہ حجت ہے؟ نہیں ہے. خبر واحد حجت نہیں، خود حجت نہیں خبر واحد، لیکن شارع نے چونکہ ظنی ہے، لیکن شارع نے آ کے اس کو یہاں سے نکالا اور ادھر کر دیا اور کہا کہ خبر واحد اگر ثقہ کی ہو تو حجت ہے. تو اگرچہ ظنی ہے مگر اب یہ ظنی نہیں رہے گی بلکہ نکل جائے گی ظنی سے، ٹھیک ہے، اور قطعی کی طرح ہو جائے گی. ان الاصل فی الظن ہوا عدم الحجیت، اصل جو ہے وہ ظن میں کیا ہے؟ عدم حجیت ہے. الا ما خرج بدلیل قطعی، مگر یہ کہ جو خارج ہو جائے دلیل قطعی کے ذریعے سے، تو کیا وہ بھی جو دلیل قطعی کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا وہ بھی عدم حجت رہے گا؟ ہاں، وہ حجت ہو جائے گا. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ، ہم اپنی اس بات کا خلاصہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان الدلیل الجدیر، جدیر یعنی سزاوار، مستحق، ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علیہ، وہ دلیل کے جو اس بات کی سزاوار ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے فقہیاً، فقہی اعتبار سے، ہوا دلیل القطعی، وہ دلیل قطعی ہے یا دلیل ناقص ہے. الذی ثبتت حجیتہ شرعاً بدلیل قطعی، کون سی دلیل ناقص؟ کون سی دلیل ظنی؟ کہ جس کی حجیت ثابت ہوئی ہو دلیل قطعی کے ذریعے سے. عبارت پھر پڑھ رہا ہوں، ہم اپنی بات کا خلاصہ اس طریقے سے کر رہے ہیں
کہ ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علیہ فقہیا، دلیل کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ دو طریقے کی دلیل ہے، یا تو دلیل قطعی ہو، دلیل قطعی قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، یا اگر دلیل قطعی نہ ہو تو اب الدلیل الناقص الذی یہ موصول ہے نا، اس موصول جس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے جو کہ، ایسی اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے، هو الدلیل الذی الناقص، هو الدلیل الناقص الذی تثبت حجیتہ شرعا بدلیل قطعی، کہ جس کی حجیت شرعا ثابت ہو دلیل قطعی کے ذریعے سے۔ تو دلیل جو ہے دیکھیے میں ایک واقعی رکوں، دلیل دو طریقے کی ہے، یا دلیل قطعی ہے یا دلیل ظنی ہے۔ ظنی بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، کچھ وہ ہے جس کی حجیت شرعاً ثابت ہے اور کچھ وہ ہے جس کی حجیت شرعاً ثابت نہیں ہے۔ تو ان تین طریقے کی دلیلوں میں سے ہم دو طریقے کی دلیلوں سے استفادہ کر سکتے ہیں استنباط میں، یا دلیل قطعی کے ذریعے سے یا اس دلیل کے ذریعے سے جو ظنی تو ہے مگر اس کی حجیت شرعاً ثابت ہے۔ خوب